بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل پہ خوش آمدید۔ رمیسا نے حیرت سے سوال کیا۔ یہی بات تو آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر وہ مرد و عورت کون تھے۔ کیا وہ واقعی اس لڑکی کے ماں باپ تھے جو اپنی بیٹی کی لاش کو اس طرح فلیٹ میں چھوڑ کر بھاگ گئے؟ پولیس کا خیال تھا شاید وہ لڑکی واپس آ گئی تھی جسے اس کے باپ نے غیرت کے نام پر قتل کر دیا اور لاش کو گھر میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اف، اس قدر صفاقی! رمیسا نے خوف سے جھرجھری لی۔ ہاں، یہی وجہ ہے کہ یہ فلیٹ دوبارہ آباد نہیں ہوا۔ قاتل اسے ویران کر کے نکل گئے اور پھر چاہنے کے باوجود کوئی اسے آباد نہ کر سکا۔ ایک ڈر اور خوف اس فلیٹ کے حوالے سے ایسا لوگوں میں اجاگر ہوا کہ شاید ابھی تک دور نہیں ہوا۔ ارے، میں یہاں کھڑے کھڑے ہی سب باتیں کر رہی ہوں، آپ اندر تو آئیں۔ شاید اس عورت کو احساس ہو گیا تھا کہ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ رمیسا کے ساتھ دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ نہیں، شکریہ، اب میں جاؤں گی، میرے میاں کے گھر آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ معذرت کرتی وہ رمیسا اوپر آ گئی اور پھر کئی دن لگ گئے رمیسا کو وہ کہانی بھلانے میں جس کے مطابق فلیٹ سے جوان لڑکی کی بدبو والی لاش ملی تھی، اور شاید اس کے اس طرح مارنے میں سگے باپ کا بھی ہاتھ تھا۔ دنیا اتنی ظالم ہوتی ہے، یہ بات اسے چند گھنٹے پہلے ہی پتہ چلی۔ جیسے وہ آنے والے کئی دنوں تک سوچ سوچ کر بے حال ہوتی رہی۔ رمیسا فلیٹ نمبر 103 کا حادثہ چند ہی دنوں میں بالکل فراموش کر بیٹھی، مگر مالا کی تلاش اس کے وجود کے اندر کہیں انتظار کر رہی تھی کہ شاید کبھی زندگی میں اسے مالا دوبارہ ملے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بلڈنگ میں آنے جانے والی ہر لڑکی کو غور سے دیکھتی۔ کبھی جو کسی ڈپارٹمنٹل اسٹور میں جانا ہوتا تو اس کی متلاشی نگاہیں مالا کو کھوجتی رہتی۔ سڑک سے گزرنے والی ہر لڑکی میں وہ مالا کو تلاشتی، مگر مالا نہ جانے کہاں گم ہو گئی تھی، جو ہر بار رمیسا کی تلاشی کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا۔ اس کی تلاش مالا کے ساتھ لگن اتنی سچی تھی کہ ایک دن وہ اس میں کامیاب ہو گئی، مگر ایسی کامیابی جس کے بعد کئی سالوں رمیسا کا یہ دل سوچ کر کانپتا رہا کہ اس نے مالا کی تلاش کی اتنی کوشش آخر کی کیوں؟ وہ جاتی سردیوں کی ایک شام تھی۔ اماں ہاجرہ کو صبح سے ہی نزلہ زکام نے جکڑ رکھا تھا، جس کے باعث وہ اپنی چارپائی پر رضائی اوڑھے پڑی تھی۔ نوید عالم آفس کے کسی کام کے سلسلے میں کل کوئٹہ گیا ہوا تھا اور اس تنہائی میں رمیسا کا دل بے حد گھبرا رہا تھا۔ 2 گھنٹے اس نے لاہور اپنی امی جان اور بہن سے بات کی، پھر جیسے ہی فون بند کیا، اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بیرونی دروازے کے پاس سے گزر کر اوپر جانے والی سیڑھیوں کی جانب بڑھا ہے۔ اس کا اندرونی لکڑی کا دروازہ کھلا تھا، جبکہ اس کے باہر موجود گرل کی وہ ہمیشہ اندر سے لاک رکھتی تھی۔ تنہائی میں ابھرنے والے تجسس کے باعث مجبور ہو کر اس نے گرل کے باہر جھانکا۔ ایک بہت لمبے بالوں والی لڑکی تیز تیز اوپر سیڑھیاں چڑھتی جا رہی تھی۔ رمیسا کو لگا کہ وہ مالا ہے۔ وہ جلدی سے اپنا دوپٹہ اوڑھے اس لڑکی کے پیچھے لپکی، اوپر چھت پر جا کر غائب ہو چکی تھی۔ رمیسا تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی۔ سرِ شام ہی چھت پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ آخری سیڑھی پر قدم رکھا رمیسا نے جیسے ہی سیڑھیوں کے قریب موجود بلب آن کیا، اس کی روشنی پوری چھت پر پھیل گئی۔ مالا، مالا! اوپر چڑھتے ہی اس نے آواز لگائی۔ اس کی آواز پر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ رمیسا نے تھوڑا مزید آگے بڑھ کر دیکھا۔ چاروں طرف ایک خون کا عالم تھا۔ چھت بالکل خالی پڑی تھی۔ وہ ایک دم گھبرا کر واپس پلٹی تو اس کا پاؤں اس کالے بلے سے ٹکرا گیا جو ہمیشہ مالا کو خوفزدہ کر دیتا تھا۔ بلے نے بلبلا کر رمیسا کی جانب دیکھا۔
اس کی چمکتی موٹی کانچ جیسی آنکھوں میں جانے کیا تھا کہ رمیسا ایک خوف زدہ ہو کر نیچے بھاگی۔ کانپتے ہاتھوں سے گرل کا لاک کھولا تو سامنے ہی اماں ہاجرہ کھڑی تھی۔ بیٹا تم کہاں چلی گئی تھی؟ نوید صاحب کا فون آیا تھا، تمہاری خیریت پوچھ رہے تھے، انہیں فون کر کے جواب دے دو۔ بات کرتے کرتے اماں ہاجرہ کو احساس ہوا کہ رمیسا کچھ گھبرائی ہوئی ہے۔ کیا بات ہے بیٹا، سب خیر تو ہے؟ جواباً رمیسا نے کچھ دیر قبل والا سارا واقعہ سنا دیا۔ جسے سے سنتے ہی اماں ہاجرہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میری بات مانو تو بیٹا اس لڑکی کو بھول جاؤ، کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے تم نے اسے اپنے حواسوں پر پوری طرح سوار رکھا ہے۔ وہ تمہارے خیالوں سے نکل کر ایک شکل میں ڈھل گئی ہے جو تمہیں ہر وقت یہاں وہاں دکھائی دے رہی ہے۔ میرا خیال ہے اماں آپ درست کہہ رہی ہیں، رمیسا نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، مجھے شاید وہم ہوا تھا کہ کوئی اوپر گیا ہے، بلا وجہ ہی اوپر بھاگی، شاید دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اور رات کے کھانے تک وہ شام کا واقعہ بھول چکی تھی۔ کھانا کھا کر اس نے نوید سے فون پہ بات کی، پھر کافی بنا کر ٹی وی کے سامنے آ بیٹھی۔ جب اسی پل باہر ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ رمیسا کافی کا کپ لے کر اپنے کمرے میں موجود کھڑکی کے سامنے آ گئی۔ ابھی اس نے پردہ ہٹا کر باہر دیکھا ہی تھا کہ اسے محسوس ہوا سامنے قبرستان کے بیچوں بیچ کوئی کھڑا ہے۔ وہ جلدی سے کھڑکی کی آڑ میں ہو گئی، شاید کوئی چور یا ڈاکو تھا، یا پھر کوئی غریب کچرا اچرنے والا بچہ جو شاید بارش سے پناہ لینے کے لیے رات کے اس پل قبرستان میں داخل ہوا تھا۔ ایسے ہی وقت گزاری کے طور پر رمیسا اسے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ سایہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا قبرستان سے باہر نکل آیا، رمیسا نے دیکھا ایک لڑکی تھی جو دھیرے دھیرے چلتی روڈ پر لگے پیلے بلب کے نیچے آ کھڑی ہوئی۔ لمبے سیاہ بال اس کی پشت پر پھیلے ہوئے تھے۔ وہ یقیناً مالا تھی، جو کہ رمیسا کا وہم ہرگز نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے کھڑکی کھول کر نیچے جھانکا تاکہ مالا کو آواز دے کر اپنی طرف متوجہ کر سکے، لیکن اس کی آواز دینے سے قبل ہی مالا نے بجلی کے کھمبے کے پاس کھڑی ہو کر اوپر دیکھا۔ اتنی دور سے بھی رمیسا کو لگا کہ مالا اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ مالا کی مسکراہٹ میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ رمیسا خوف زدہ ہو کر تھوڑا پیچھے ہو گئی، جبکہ اسی پل مالا پلٹی اور سست قدموں سے چلتی ہوئی قبرستان کے اندر داخل ہو گئی۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور میری کہانی کا پارٹ 3 دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔